بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو مت میں جگت گرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے۔ احادیث نبوی میں انبیاء کرام کی تعداد 1,44,000 سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ جن رسولوں کے نام قرآن و حدیث اور بائبل وغیرہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال قدیم اور شاندار روایات سے مالا مال ہے، اس لیے یقینی طور پر اللہ کے نبی اس زمین پر بھی آئے ہوں گے۔ تاہم زمانے کی دست و برد کے سبب ان کی شخصیات پر اوہام کے پردے پڑ گئے ہیں۔ اس کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتب میں ان کی اصل تعلیمات ایک حد تک آج بھی موجود ہیں۔ کائنات کے ایک خالق و مالک، آخرت، جنت اور دوزخ کا تصور ان کتابوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور صاف پیش گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انصاف پسند ہندو علماء اور محققین اپنی قدیم مذہبی کتب میں ان پیش گوئیوں کی موجودگی کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے ممتاز عالم اور محقق ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے بھارت کی ایسی شخصیات میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ہندی زبان میں کلکی اوتار اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نامی ان کی ایک کتاب نے بڑی شہرت پائی ہے، جو دوسرے 8 ہندو علماء اور اسکالرز کی تائیدی آراء کے ساتھ شائع ہوئی۔ بھارت کے اخبارات میں کئی اشروں سے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بھی اس کتاب کا ذکر آتا رہا ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1970 میں شائع ہوئی تھی۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئیاں ملتی ہیں، اسلامک وائس بنگلور نے ان کا ایک عمدہ انتخاب کئی سال پہلے شائع کیا تھا۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یگ یعنی اوتاروں میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کالی یگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال تک پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے، کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ بھگوت پران واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل میں خدا خود زمین پر آتا ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار کے مقام پیدائش، ان کے خاندان اور والد کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھگوت پران کے ایک اشلوک کا ترجمہ یوں ہے: ان دنوں شمبھل گاؤں میں بڑے پروہت کے گھرانے میں اچھے ہلاکو کردار کا حامل وشنو ویش نامی ایک شخص ہوگا۔ کلکی ان کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ بھگوت پران کلکی پران میں بھی یہ پیش گوئی موجود ہے، جس کی اصل سنسکرت رومن حروف یہ ہیں، یعنی وہ کلکی وشنو ویش عبداللہ کے گھر شمبھل مقام امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اس پیش گوئی کے مطابق کلکی جس جگہ پیدا ہوں گے اس کا نام شمبھل ہے۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت میں شمبھل کے 3 معنی ہوتے ہیں: نمبر 1 امن کی جگہ، نمبر 2 وہ مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں، نمبر 3 وہ جگہ جو پانی کے قریب ہو۔ بھگوت پران کی یہ پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ پر پوری طرح پوری اترتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سال سے جائے امن ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شاعر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لوگوں کا ہجوم کھینچا چلا آتا ہے، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ جہاں تک اس مقام کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ واقعاتی حقیقت ہے کہ یہ ریگستانی علاقہ اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبدالمطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر تجزیہ پیش گوئی میں تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم
کا نام وشنویش ہوگا، جو اپنے صاف ستھرے اخلاق و کردار کے لیے معروف ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو خدائے واحد کا نام ہے اور یش کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ اس طرح وشنویش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام عبداللہ کا بالکل درست ترجمہ قرار پاتا ہے، جو اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے معروف تھے۔ کلکی پران میں کلکی اوتار کی ماں اور باپ دونوں کا نام موجود ہے۔ اردو ترجمہ کلکی پران کا یہ ہے، وہ وشنویش کے گھر میں سومتی کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ سومتی کے معنی امن والی یا پر امن کے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے نام کا مطلب بالکل یہی ہے۔ کلکی پران میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ اردو ترجمہ، وہ چاند کے مہینے مادو بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ کلکی پران۔ بھگوت پران میں کلکی اوتار کے بارے میں مزید تفصیلات بھی ہیں، جن میں آپ کے کردار اور مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ، وہ تمام اچھی صفات کے واحد امید اور خدا کی عطا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہیں۔ وہ دنیا کے سردار ہیں، جو دیودات نامی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کے علم برداروں کو اپنی تلوار سے ہلاک کریں گے۔ بھگوت پران۔ مہابھارت میں ان 8 خصوصیات کی یہ فہرست دی گئی ہے۔ نمبر 1، معرفت الہی۔ نمبر 2، معزز حسب نسب۔ نمبر 3، ضبط نفس۔ نمبر 4، الہامی علم۔ نمبر 5، جرأت و شجاعت۔ نمبر 6، متوازن گفتگو۔ نمبر 7، بے انتہا سخاوت۔ نمبر 8، جذبہ احسان مندی۔ سیرت نبوی سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ خوبیاں آپ کی ذات میں کس طرح رچی بسی ہوئی تھیں۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگت پتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی دنیا کے سردار، تمام عالم انسانیت کے رہبر اور سرور عالم کے ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کروائے گئے ہیں۔ اس اعلان کے عین مطابق ہے کہ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ سورۃ الاعراف۔ بھگوت پران کی اس اشلوک میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار گھوڑے پر سواری کریں گے اور برائی اور شر کے علم برداروں کا تلوار سے خاتمہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیش گوئی بھی حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس بنیاد پر پنڈت وید پرکاش کا کہنا ہے کہ یہ زمانہ گھوڑے اور تلوار کا نہیں، ٹینک، توپوں اور بم بار جہازوں کا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دور میں گھڑ سوار شمشیر زن کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے جزیرہ عرب سے کفر اور باطل کا خاتمہ کر کے اور اس وقت کی عالمی طاقتوں روم اور ایران کو فتح کر کے 1500 سال پہلے اس پیش گوئی کی تکمیل کر چکے ہیں۔ کلکی اوتار میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیودات یا خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے۔ سفر معراج کی سواری براق پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے، اور یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکی اوتار کے بارے میں بیان کی اس نشانی پر پورے اترتے ہیں۔ کلکی پران کے ایک پیش گوئی ملاحظہ کیجئے جو کلکی اوتار کے قریب ترین ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ترجمہ، یعنی وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین ساتھی آپ کی زندگی میں آپ کے شانہ بشانہ ظلم اور باطل سے نبرد آزما رہے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی حیثیت سے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی سربراہی کرتے رہے، ان کی تعداد بھی 4 ہی ہے، اور ساری دنیا انہیں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کلکی پران میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے۔ ترجمہ، جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کرنا ہندو مذہب کا عام رواج ہے۔ بھگوت پران کے جلد سلسلہ بیان کا ہم نے سورہ بالا میں مطالعہ کیا۔ اس کے اگلے 2 شلوکوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ بے مثال نورانی شکل و صورت اور معطر جسم کے مالک ہوں گے اور بادشاہوں کا روپ دھارے ہوئے ڈاکوؤں کو خاتمہ کر دیں گے۔ جب سارے ڈاکو ختم ہو جائیں گے تو شہر اور پورے ملک میں راست بازی اور پاکیزگی کا دورہ ہوگا، کیونکہ پوری فضا آپ کے جسم کے خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ ڈاکو سے مراد یہاں واضح طور پر ظلم کے نظام کے کرتا دھرتا ہیں، اور یہ حقیقت کس سے چھپی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی محض 2 اشروں کی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے جزیرہ عرب سے شرک و بت پرستی، ظلم و بے انصافی کے نظام اور باطل کے علم برداروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور پوری فضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام عدل و رحمت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی ہیں قائد عالم انسانی کی حیثیت سے جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیش گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔